اصل میں موت کا تصور ہی ایسا پیش کیا گیا کہ ہم نے موت سے محبت نہیں کی. موت مانگی بھی نہیں جاتی لیکن موت بری بھی نہیں ہے. دیکھیے دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ایسے ہے جیسے مسافر. ایک آدمی سفر کرتے ہوئے، پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو کار وغیرہ تو نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے، تو لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پہ، کھچر، پہلے پیدل سفر کرتے تھے. تو سفر کرتے کرتے جب مسافر تھک جاتا تو کچھ دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا یا سو جاتا، اس کے بعد اٹھتا اور اٹھ کر کے چل دیتا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ درختوں کے نیچے، سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب مت کیا کرو، پاخانہ مت کیا کرو، کیونکہ وہاں مسافر آ کر کے ٹھہر سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. تو آقا فرماتے ہیں انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کے نیچے مسافر سفر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اب آپ کہیں کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے، تو کیا وہ مسافر کی طرح جیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ کی تھی. کتنی تھی؟ 1000 سال سے زیادہ کی. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیسے پایا زندگی کو؟ 1000 سال اللہ نے زندگی دی، کیسے پایا؟ تو جبریل سے کہا جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. یعنی کتنی بھی لمبی زندگی آپ کو ملے، آپ کو ایسے ہی لگے گا. دیکھیے ابھی آپ کی کسی کی عمر 35 سال کی ہوگی، 40 سال کی ہوگی، 20 سال کی ہوگی، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 20 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم 40 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پیدا ہوئے کل کی بات ہے، بچپنا گزرا کل کی بات ہے. تو یہاں کتنا بھی رہو وہ مختصر ہی ہے، بہت مختصر ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایسے رہو جیسے درخت کے نیچے ایک مسافر رہتا ہے، چل جاتا ہے. تو یہ سفر ہے، ہمارا ایک سفر ہے. دیکھیے جب انسان عالم ارواح میں تھا، یہ اس کا سفر شروع ہوا. انسان کا سفر اتنی بات کرتا ہوں جتنی سمجھ سکیں، کیونکہ مجھے مرکز پہ بہت اہم عنوان سے پہنچنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے. انسان کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ علم الہی سے شروع ہوا ہے. علم الہی کی تشریح چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد علم الہی سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر انسان آتا ہے عالم ارواح میں، یعنی روحوں کی دنیا میں آتا ہے انسان. کبھی کبھی دیکھو آپ کہیں جاؤ گے نا، جیسے مثال کے طور پہ کسی مزار پہ چلے گئے، کہیں کبھی تاج محل پہ چلے گئے، کسی جنگل میں چلے گئے، کسی گھر میں پہلی بار گئے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے کبھی آیا ہوں. آپ کو غور کرنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں پہلے آیا ہوں، حالانکہ آپ یقیناً پہلے وہاں نہیں گئے، لیکن پھر بھی لگتا ہے میں پہلے آیا ہوں. تو وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. کبھی آپ کی روح وہاں پہنچی تھی، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے. نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے ہوا ہے. وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگے کہ یہ دنیا کچرا ہے، گھان کچرا ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. یہ جس کے اندر تم بیٹھے ہو نا، گیم کھیل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، غافل ہو، فجر چھوڑ رہے ہو، ظہر چھوڑ رہے ہو، عصر چھوڑ رہے ہو، اسی سے دل لگا کر بیٹھے ہو، کچرا ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں. اگر ٹائم رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا سچی بات، اور دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے. بس خواب کے سوا یہ دنیا کچھ نہیں. بس جس کے لیے انسان مار پیٹ کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ صرف خواب ہے. بہت بڑے دھوکے میں ہے انسان. حقیقت آخرت ہے. یہ حباب ہے. حباب کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جس کو پانی کا بلبلا کہتے ہیں نا، اس کو حباب کہتے ہیں. بس دنیا مثل حباب ہے. دنیا مثل حباب ہے کہ پانی کا بلبلا کتنی دیر رکے گا، چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں رہتی. بس انسان کی زندگی کا یہی حال ہے جیسے پانی کا بلبلا. تو بہت خوبصورت ہے وہ جسے آخرت کہتے ہیں. اور وہ بھی چونکہ ہم ایمان والے، اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہے جس کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا، یعنی جس کی چلے گی اسی ہی کی چلے گی. بلکہ قدرت نے یہ وعدہ کیا، حبیب قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا.
جس کی مرضی سے فیصلے ہوں گے وہی ہمارا وکیل ہے.